تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ سکون آپ کے علاوہ کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ جس جگہ آپ موجود ہو اسی کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے۔ جب تک انسان کا ملن یا رویہ درست نہ ہو اس کی محنتیں درست نہیں ہوتیں۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ مذہب ماضی کی آسانی کی طرف لے جاتا ہے اور سائنس مستقبل کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ جہاں دو راستے ہوتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو، سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل انسان سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائے یا خوشیاں چلی جائیں۔ دشمن گھر بھی آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مگر بھی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں جس میں گناہ نہ ہو۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں آزاد ہیں وہاں پر پابند نہ ہونا۔ اگر آپ یوسف ہیں تو آپ کے 11 بھائی بھی موجود ہیں جو بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں اور بھائی کے مرتبے کے ساتھ فلم کرنے والے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بڑا پڑا ہے کہ جب اپنوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا وہاں کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ جب تک آپ کو اپنی تمنا کے منظور ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی چیز کی ماہیت کا پتہ نہ ہو اس وقت تک دعا نہ کرو۔ بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم کو مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے فضل و کرم نہ مانگو، جو کر رہا ہے وہ فضل و کرم ہے۔ آج کل مفاد پرست کے پاس اپنے مفاد کا تحفظ سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کی دعا نہ کرو، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔
ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آتا تو اس حاصل کو محرومی جانو۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ دانا کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے بڑا دانا ہمیشہ ملے گا۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر انسان جب ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ، کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا۔ جو اقتدار میں ہیں وہ جانے والے نہیں ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ ہم ہر دن کا ماتم کرتے ہیں اور ہر صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد ان کو بھی یاد رکھا۔ خود ہی کسی شے کا وہ جوہر خاص ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے نہیں ہوتی۔ اگر سر کے بال جڑنا شروع ہو گئے ہیں تو نہانے کے بعد تلوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، کچھ ہی دنوں میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ غرور اس صفت کو کہتے ہیں جو مٹ جائے یا مٹ سکے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بولے؟ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر صاحب مرتبہ شخص لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو تو سمجھو کہ اس کا یہ مرتبہ انعام ہے۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔